بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب لك الحمد كما ينبغي. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، اس سے پہلے کہ میں عید کے تعلق سے کچھ بات عرض کروں، آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بار نہیں 100 بار دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اب معتکفین حضرات رہے نہیں ہیں، تو ان کے جانے کے بعد آپ حضرات نے معتکفین کے لیے جو اپنے جذبات ان کے سامنے نچھاور کر دیے، دل نچھاور کر دیے، پلکیں بچھا دی. حقیقت یہ ہے کہ یہ زندہ دلی کا ثبوت ہے. جو بھی معتکف تنہائیوں میں آ کر ملے ہیں، آپ حضرات کی خدمت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں. ابھی مغرب کے بعد علاقے کے ذمہ دار صاحب کا میرے اوپر فون آیا تو مجھے کہا مولانا گاؤں والوں کی اس خدمت کے نتیجے میں مجھے پورے گاؤں سے پیار ہو گیا، گاؤں کے ایک فرد سے مجھے محبت ہو گئی. میں نہیں جانتا تھا کہ گاؤں کتنا زندہ دل ہے، لیکن گاؤں والوں کی قربانیوں کا تذکرہ ہم نے سنا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مولانا مجھے گاؤں کے ایک فرد سے پیار ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور ان معتکفین نے آ کر جب یہاں آنسو بہائے ہیں تو اس کے اثرات ہماری نسلیں بھی دیکھیں گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، جب سالانہ ہوتا ہے تو مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے، اور اس جلسے میں مدرسے میں فارغ ہونے والے لوگوں کو انعام تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن وہ انعام دینے والا بھی انسان ہوتا ہے، لینے والا بھی انسان ہوتا ہے. آج کی اس رات میں آسمانوں پر ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے. آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات. اور یہ جلسہ زمین کی دنیا پر نہیں ہے، آسمانی دنیا پر ہے. آسمانوں پر اسٹیج سجایا گیا ہے، اور وہاں جو سامنے موجود ہے وہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہے. جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، حملۃ العرش فرشتے ہیں اور بڑے بڑے فرشتے ہیں. اور اس جلسے کا نظام سنبھالنے والا کوئی انسان نہیں ہے، رب کائنات ہے. ہم سب کا شفیع پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا پیار عطا فرما دے اور اس کے پیار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اللہ اگر قسم نہ بھی کھاتا تو اس کی بات تو سچی ہی ہوتی ہے، کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں. لیکن کئی قسمیں کھا کر کے کچھ کہہ رہا ہے. آج میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریاء شان کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، میرے بندوں نے رمضان کے مہینے میں بھوکے رہے ہیں. مرد بھوکے رہے ہیں، عورتیں بھوکی رہی ہے، جوان بھوکے رہے ہیں، اپنے جذبات کو کچلا ہے. فریج کا پانی تھا نہیں پیا ہے، اچھے اچھے پھل فروٹ تھے میں نے نہیں کہا وہاں تک نہیں کھایا ہے. فرمایا 15ویں صدی میں انہوں نے اپنے جذبات کو کچلا ہے. فرشتوں گوار ہو، میں آج کی رات ان کو کچھ دینا چاہتا ہوں. ہمارے اللہ کا انعام جیسے وہ بڑا ہے، اس کا انعام بڑا ہے. بھائیوں، نقطہ نواز ہے. درگاہ ماں درگاہ نا امیدی میں ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. درگاہ ماں درگاہ نا امیدی میں کوئی بھی آئے اور صرف سر جھکا لے، ہم صرف تھوڑا سا اگر دیکھیں گے تو اس کو نواز دیں گے. آج کی رات میں اللہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، تو صرف تھوڑا سا اپنے اعتبار سے صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں ہے. بعض مرتبہ انسان غلطی کرتا ہے. ایک صاحب آئے کہ مولانا میں نے منت مانی ہے 5000 رکعت نفل پڑھوں گا. میں نے کہا عزیز 5000 رکعت نفل پڑھنا کسی کے بس کی بات ہے، نہیں پڑھ سکے تو مسئلہ ہے. صرف اچھے انداز میں وضو بنا لو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، وہ معاف کر دے گا. ذرا اپنے بس میں جو ہے وہ کام کیجیے. صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن عشاء کے بعد سونے سے پہلے آئیں کہ رات کو سویرے اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے کہہ دے اللہ میں گنہگار آدمی ہوں، امید کے ساتھ آیا ہوں
تو میری جھولی میں بھر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ لیکن بھائی ایسی مبارک راتوں میں جن چیزوں سے محرومی ہوتی ہے وہ چیزیں ہمیں ہمیشہ جلی قلم سے اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ شرک والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ پوری امت مسلمہ کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، فرمایا امت مسلمہ کو اس کی سجھ بوجھ عطا فرمائے کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 2، جس کے دل میں کینہ ہو اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ اس کے تعلق سے تو راتوں میں تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ دل ہمارا صاف ہونا چاہیے۔ مسلمان کا بچہ بدن کا بھی صاف ہوتا ہے اور دل کا بھی صاف ہوتا ہے۔ کل دیکھ لینا، کل صبح یہاں کی گلیوں میں، مسلمانوں کے محلے کی گلیوں میں ایسے نظر آئیں گے کہ آسمان سے جنت کے غلام اتر آئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھومیں گے نا تو ایسا لگے گا خوبصورت نظارہ، ہماری ہر چیز نرالی ہے۔ رمضان نرالا، قرآن نرالا، بیت اللہ نرالا، عید کا دن بھی نرالا۔ اللہ ہمیں سفید کپڑے بھی پہنائیں گے اور انشاءاللہ دل بھی اللہ صاف فرمائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں کچھ اللہ کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے۔ فرمایا کینہ نہ ہو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ شراب کا عادی ہو اللہ اسے معاف نہیں فرماتے۔ نمبر 3، ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کو ستانے والا۔ تقریباً ہمارے یہاں تو ماحول ہے ماں باپ کا خیال رکھنے کا۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک معاف نہیں فرماتے۔ میرے بھائیوں، جب ہم کل نئے کپڑے پہنے، اللہ نے دی ہیں، اللہ پاک نے دی ہیں، اور ہم اس کے بغیر تو ایک ساتھ بھی نہ لے سکے، اس کا دیا ہوا کپڑا پہنے اور ٹخنوں سے نیچے پہنے۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی پانی پیلا ہے، اسی کے اوپر پانی بہا دینا۔ ایک آدمی گاڑی ہم کو استعمال کرنے کے لیے دے، وہی گاڑی اس کے اوپر ٹھوک دینا، یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ جس رب کائنات نے کپڑے دیے ہو، فرمایا 200 کے بجائے 500 کا جوڑا پہنے، 500 کے بجائے 1000 کا جوڑا پہنے، لیکن حرام کا نہ ہو۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا اسراف اور ایسی چیز نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ سنت کے مطابق گویا کہ کل عید کا گویا کہ یہ ہے کہ عید جو دن آ رہا ہے تو اس میں سویرے اٹھے، سنت ہے، اور ہو سکے تو جیسے کہا نا کہ تہجد کی نماز پڑھ لیں، غسل کر لیں، مسواک کر لیں، آدمی کے پاس خوشبو ہو تو ایسے خوشبو لگا دے بدن میں، گویا کہ ایک معطر فضائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطر کی سنت بھی دی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے۔ تم معطر رہو، تمہارا مذہبی معطر ہے، خوشبودار رہو۔ فرمایا اور جو کپڑے آدمی کے پاس نئے ہیں وہ پہنے، اپنے کپڑوں میں جو نئے ہیں وہ الگ سے نئے کپڑے کوئی سنت نہیں ہے، اس کو پہن لے، اور عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر تشریف پڑھے۔ اللہ اکبر جو تکبیر تشریف ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر جہرن ہے، زور سے ہے، لیکن عید الفطر کے موقع پر آہستہ۔ جاتے ہوئے آدمی کچھ میٹھا کھا لے، ضروری نہیں ہے کہ سویا ہی استعمال کر لے، کھجور ہی کھا لے، لیکن کھجور کھائے تو تاک عدد سے کھائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں کھجور ہوتی تھی، کھجور عدد سے اس کو تاک عدد سے کھجور کا استعمال کر لے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے، اس میں کوشش یہ کرے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہو ان کو پہلے ادا کرے۔ جیسے زکوٰۃ کے تعلق سے ہم نے کہا تھا، ہاں ہم عید منائیں تو ان کا بھی حق ہے، اور اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی معذور ہو، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے کہ آگے پیچھے تھوڑا سا معاملہ ایسا ہے، ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ لے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، عید سے پہلے ایک بچے کو دیکھا رو رہا ہے، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہ دوسرے لوگ تو عید منائے، میرے ابو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پر اٹھایا، گھر لے گئے۔ بیٹا کیا تو خوش نہیں ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، اور یہ حضرت عائشہ اور یہ ہماری بیویاں جو تمہاری ماں بنے؟ آپ علیہ السلام نے تسلی کا سامان کیا۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بہت حسن تدبیر سے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ زمانہ اندازوں چلنے کا زمانہ نہیں ہے، سکون اور وقار کے ساتھ چلنے کا زمانہ ہے۔ اس کا خیال رکھے۔ عید کی نماز کے لیے جائے تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی نیت کر لے کہ میں عید کی 2 رکعت واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے۔ عید کی 2 رکعت واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھو، ثنا پڑھے، جیسے سبحان اللہ جو پڑھی جاتی ہے نماز میں وہی ثنا پڑھے، ہاتھ باندھ کر
اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر ناک کے نیچے باندھنا ہے۔ تو پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھو، پھر 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو، اور تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دو، اور پھر امام صاحب قرات پڑھیں گے، رکعت پوری کریں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ہو گئی اور اس کے ساتھ سورت کو ملا دیا امام صاحب نے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دو۔ پہلی رکعت میں 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑنا ہے اور تیسری مرتبہ میں باندھنا ہے۔ دوسری رکعت میں 2 کے بجائے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ میں ہاتھ نہیں اٹھانا اور سیدھا رکوع میں جانا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر جب کہے تو سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ یہ عید کی نماز کی ترتیب ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔